غدیر خم کے واقعے میں جو شرح بیان کی گامدی صاحب نے، آپ ناقدین کا اعتراض یہ ہے کہ ہمیں صحیح سند کے ساتھ متعدد روایات ایسی ملتی ہیں جو غدیر خم کے موقع پر یہ من کنتم مولا فہذا علی مولا کا واقعہ پیش آیا۔ تو اس میں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس گفتگو میں یہ حصہ بیان، یہ چیز بیان کیوں نہیں کی گئی؟ دیکھیے، اس میں ایک چیز بطور طالب علم کے میں گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، وہ علم حدیث کے حوالے سے ہے۔ اگر آپ حدیثوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو بے شمار اس طرح کی مثالیں سامنے آ جائیں گی جہاں پر جو راوی حضرات ہیں وہ کسی موقع کی ادنیٰ مماثلت تلاش کرتے ہوئے ایک جگہ کی بات دوسری جگہ نقل کر دیتے ہیں۔ اس کا میں نے خود تجربہ کیا حدیث پہ کام کرتے ہوئے، اور جب لوگ اس کی تحلیل کرتے ہیں، اس کے اندر اتر کے معاملے کو دیکھتے ہیں، تو یہ بات بالکل 2 اور 2 4 کی طرح بسا اوقات واضح ہو جاتی ہے، بسا اوقات واضح نہیں ہوتی۔ جہاں پر واضح ہو جاتی ہے وہاں پر آپ کو یہ سبق ملتا ہے کہ یہ معاملہ کس طریقے سے ہو رہا ہو۔ تو میں آپ کو ایک مثال پیش کرتا ہوں۔ ذخیرہ حدیث کے اندر جو سب سے نمایاں اور قوی روایت ہے، جس کے راویوں میں اتنے بڑے بڑے صحابہ، اتنی بڑی تعداد اس کو نقل کر رہی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں اس کے طرق ہیں، وہ ہے حدیث جبریل۔ آپ نے سنی ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جبریل امین تشریف لائے ہیں، اور تشریف لانے کے بعد کچھ سوال و جواب آپ سے ہوئے ہیں۔ ان روایات پر جب ہم نے کام کیا تو سینکڑوں کی تعداد میں روایات ہیں، سب جگہ پر ایک ہی بات بیان ہو رہی ہے کہ وہ جو شخص آیا تھا وہاں پر اس کو کوئی بھی نہیں پہچانتا تھا، کوئی جانتا نہیں تھا وہ کون شخص ہے، یعنی وہ کوئی ان کے قبیلے یا ان کی جان پہچان کا آدمی نہیں تھا۔ ہر شخص ہی کہتا ہے، مطلب آپ اس کے جو طرق ہیں وہ کوئی 400-500 سے زیادہ ہیں، تو کسی جگہ پر یہ چیز سرے سے نقل ہی نہیں ہو رہی کہ وہ آدمی کون تھا۔ ایک ایسا طریق سامنے آیا کام کرتے ہوئے میرے، کہ جس میں ایک صحابی کی نسبت سے راوی بیان کرتے ہیں کہ جب جبرائیل اس مجلس سے اٹھ کر گئے تو انہوں نے تبصرہ کیا کہ یہ جبرائیل تو دہیہ قلبی کی صورت میں یہاں پر آئے تھے۔ ٹھیک ہے نا؟ اب ایک طالب علم کے ذہن میں سوال پیدا ہوتا ہے کہ یار ایک واقعہ ہے، سینکڑوں لوگ نقل کر رہے ہیں، کوئی دوسرا آدمی یہ کہنا تو کجا کہ اس کی نسبت کسی سے، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو اس کو جانتے تک نہیں تھے، یہ ایک شخص کیسے کہہ رہا ہے کہ یہ دہیہ قلبی کی صورت میں آئے تھے اور باقی لوگ کیوں اس سے انجان رہ گئے؟ عقلی سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ تو اس سوال کی 2 طریقے ہیں جاننے کے۔ ایک طریقہ ہے جو ہمارے ہاں ان لوگوں کا ہوتا ہے جن کا ذہن ریاضیاتی ذہن ہوتا ہے، جو تجزیہ و تحلیل کی صلاحیت نہیں رکھتے، اور میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن ہمارے ہاں جو مناہج ڈیولپ ہو گئے ہیں اس میں جو اہل حدیث منہج ہے، جو چیزوں کو ظاہریت پہ قبول کرتا ہے، تو اس میں سے آپ کیا اخذ کریں گے؟ آپ کہیں گے کہ یہ جبریل آئے تھے، ایک روایت میں آ گیا دہیہ قلبی کی صورت میں تھے، گویا جبریل دہیہ قلبی کی صورت میں آئے تھے، روایت میں تو آ گیا۔ اگر روایت میں آ گیا، اسی واقعے سے نقل ہوا ہے، تو آ تو یہ نا، روایت میں لکھا ہوا تو ہے۔ تو ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تجزیے کا، تحلیل کا، ان عقلی الجھنوں کو سلجھانے کا، کہ بھائی جب یہ 300 لوگ یہ بات نہیں کر رہے تو ایک آدمی نے کیسے کیا؟ تو میں صرف آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں کہ میں نے اس پر تحقیق کی، تجزیہ کیا، ان باقی جتنی روایات تھیں اس میں وہ راوی موجود نہیں تھا جو راوی اس روایت میں موجود تھا، جو دہیہ قلبی کی شبیہ یا صورت جبریل سے ملا رہا تھا۔ اس راوی کے اوپر جب ہم نے تحقیق کی تو معلوم ہوا کہ یہی راوی ہے جو ایک دوسرے موقع پر، دوسری جگہ پر سیدہ عائشہ کی نسبت سے ایک روایت نقل کر رہا ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ اس کا اس روایت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ روایت کیا ہے؟ وہ روایت یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت واپس آئے ہیں اور آپ کو یہ حکم ہوا ہے کہ اب آپ نے ایک دوسرے یہود کے قبیلے کی طرف جانا ہے، اسلحہ نہیں رکھنا، اس موقع پہ جبریل بنفس نفیس تشریف لائے ہیں، آپ اسلحہ رکھ رہے تھے اور آپ کو گھر میں آ کر انہوں نے بتایا کہ اسلحہ نہ رکھیں، ذمہ داری پوری نہیں ہوئی، اگلے مارکر اگلے محاذ پہ جانا ہے۔ تو اب یہ جبریل علیہ السلام کا تشریف لائے اور آپ سے صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کا مکالمہ ہو اور وہ چلے گئے۔ سیدہ عائشہ اندر موجود ہیں حجرے میں، انہوں نے ایک کونے سے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی گفتگو کر رہا ہے،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اندر آئے حجرے میں تو انہوں نے سیدہ عائشہ نے پوچھا کہ یہ کون تھے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ جبریل، یہ حکم نامہ لے کر آئے تھے۔ تو انہوں نے کہا میں نے جب دیکھا، سیدہ عائشہ کہتی ہے میں نے جب دیکھا تو مجھے لگا کہ شاید آپ دہیہ قلبی سے گفتگو کر رہے ہیں۔ اب آپ یہ دیکھیے کہ سیدہ عائشہ کا ایک رجحان ہو سکتا ہے دہیہ قلبی لمبے قد کے ہوں، جبریل امین بھی لمبے قد کی انسان کی صورت میں آئے ہوں، تو پیچھے سے دیکھ کر جو ہمارے ذہن میں تصویر ہوتی ہے کسی شخص کی، وہ تاثر بیان کر دیا سیدہ عائشہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ اب راوی نے اس کو نقل کیا ہے اس روایت میں کہ سیدہ عائشہ نے فرمایا کہ جبریل کو جب رسول اللہ سے ملاقات ہوئی تو غالباً دہیہ قلبی کی صورت مجھے لگ رہی تھی۔ تو اب ایک تصور پیدا ہوا راوی کے ذہن میں کہ دہیہ قلبی اور جبریل کی تصویر ملتی جلتی ہونی چاہیے، کیونکہ سیدہ عائشہ کو تو خدشہ پیدا ہوا نا۔ تو یہ تصور اس نے اس روایت سے لیا اور جا کے حدیث جبریل کے اندر ٹانگ دیا، جس حدیث جبریل میں سب راوی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم بندے کو واقف ہی نہیں، اس کی شکل دیکھ کے پتہ نہیں چلتا کون ہوتا ہے۔ تو یہ روایتوں کے اندر بے شمار جگہوں پر یہ کام ہوتا ہے کہ ایک موضوع سے متعلق، ایک باب سے متعلق کوئی چیز آپ کو کسی دوسری جگہ موضوع لگتی ہے تو وہاں پر آپ اس کو ٹانگ دیتے ہیں۔ کہیں پر آپ کو آیات اس کے شان نزول کے پس منظر میں کھڑی نظر آتی ہیں، ان کو وہاں پر آپ داخل کر دیتے ہیں۔ آپ اس کو اگر دیکھنا چاہیں، ہمارا علم النبی کے اوپر کام ہے، وہ کام ابھی منظر عام پر آ رہا ہے، انشاءاللہ ایک آدھ مہینے میں وہ چھپ کے لوگوں کے ہاتھوں میں ہوگا۔ ہم نے ہر روایت کے بارے میں یہ کیا ہے کہ اس میں ماضی میں جا کر ان تمام واقعات، اس سے متعلق مباحث، ان کو جمع کر کے جامع متن بنایا ہے۔ اس سے اس کے اطلاقات سامنے آتے ہیں اور اس سے یہ اندازہ ہوتا ہے کہ کس طریقے سے ادنا مماثلتیں دیکھ کر راوی واقعات کو اس طرح خلط ملط کر دیتے ہیں۔ اس کی ایک اور بڑی اچھی مثال اسراء و معراج کا واقعہ ہے۔ 4 الگ الگ واقعات، جن میں سے بعض قرآن میں بیان ہوئے ہیں، بعض روایتوں میں بیان ہوئے ہیں، رسول اللہ کے رویا ہیں، ان سب کو ملا جلا کر ایک پیکج بنا دیا گیا۔ وہ قرآن نے یہاں پر مشاہدہ کروایا ہے، وہ روایت کے اندر خواب کا مشاہدہ بن گیا۔ جو خواب کا مشاہدہ تھا وہ قرآن کے مشاہدے کے ساتھ خلط مبس ہو گیا، اس کو بیان اس طرح کیا گیا کہ وہ حصی مشاہدہ بن گیا۔ تو روایات میں اس کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ یہ اہل حدیث ذہن کے لیے اس بات کو سمجھنا ذرا مشکل کام ہے، اس لیے کہ وہ چونکہ روایت کو وحی غیر مطلوب کی حیثیت دیتے ہیں حدیث کو، تو اس کے نتیجے میں ان کے لیے یہ سمجھنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے کہ یہ جو وحی غیر مطلوب ہے اس کے اندر اختلاط بھی ہو جاتا ہے اس طریقے سے، اور اس وحی کو جب روایت بالمعنی کے اصول پر راوی بیان کرتے ہیں تو یہ خرابیاں، یہ مسائل پیدا ہو جاتے ہیں۔ خود اس کی بڑی اچھی مثال عذاب قبر کی روایات ہے، آپ ان کے اوپر ہم نے کام کیا ہے، بڑا تفصیلی کام ہے، اس میں سال سے زیادہ وقت لگا، وہ بھی اب چھپ رہا ہے، اس کو آپ دیکھیے۔ اس کے اندر اتمام حجت کی روایات ہے، جس طرح ان کو بیان کیا جاتا ہے ان کے پس منظر سے کاٹ کے اور چیزیں ادھر ادھر سے شامل ہو جاتی ہیں۔ تو یہ جو معاملہ ہے، یہ روایتوں کو جو لوگ وحی کی روشنی میں دیکھتے ہیں ان کی سمجھ میں آسانی سے نہیں آ سکتا۔ ان کے نزدیک مسلم کے اندر اگر کوئی چیز بیان ہو گئی ہے، خود صحیح مسلم کے اندر صحیح روایت ہے نا، ذرا رب الفضل کی روایات کو دیکھیے، غامدی صاحب نے تحلیل کر کے بتایا ہے، اور آج تک اس تصور پر کوئی نقد نہیں کر سکا علمی انداز میں کہ 2 روایتیں ہیں، اوپر نیچے ہیں، اور نظر آ رہا ہے کہ ایک کی بات دوسری میں شامل ہوگی، دوسری کی بات اس میں شامل ہوگی۔ موقع نہیں ہے یہاں پر میں ان روایات کی تفصیل کروں، تو اس کو آپ میزان کتاب میں دیکھیں۔ تو یہ بہت ہوتا ہے ذخیرہ حدیث کے اندر۔ تو مثال کے طور پہ اگر یہ معلوم ہو گیا کہ اللہ کے پیغمبر نے من کنت مولا فعلی مولا کہا ہے، اور اس کا پس منظر یہ ہے کہ آپ نے ایک سرکاری کام کے لیے ان کو بھیجا جس میں ایک تنازع پیدا ہو گیا مال غنیمت کی تقسیم میں، اس میں لوگوں نے آپ پر مختلف الزامات لگائے، آپ کی کریکٹر اسیسینیشن بھی اس زمانے میں ہوئی ہوگی، 10 اور محرکات بھی ہوتے ہیں۔ پیغمبر کو محسوس ہوا، اس نے ایک موقع پہ تبصرہ کر کے بتایا کہ بھئی اس کے پیچھے پڑ گئے ہو تم، میں نے اس کو بھیجا تھا، تو اگر اس پر اعتراض کرنا تو مجھ پہ اعتراض کرو۔ میری اتھارٹی کو لے کر یہ وہاں گیا تھا، فیصلہ کر کے آیا، میں ذمہ دار ہوں، میں جواب دہ ہوں، تو اگر مجھے مانتے ہو تو پھر اس کو بھی مانو۔ تو یہ پس منظر ہے۔ آپ یہ کہیں کہ چونکہ ایک روایت میں یہ مطلق بات بھی آ گئی ہے، لہٰذا میں اس پورے پس منظر کو جو کہ میرے سامنے خود دریافت ہو کے آ گیا ہے، اس کی روشنی میں دیکھنے کے بجائے میں اس سے ایک پورا کا پورا فلسفہ دین نکال لوں کہ اللہ کے پیغمبر اپنی رخصت ہونے سے پہلے ایک شخص کو اپنی نیابت کی جگہ پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، بھائی کسی اصول پر چھوڑ کے جائیں گے نا، وہ اصول یا علم و عقل کا ہوگا یا دین کا ہوگا، تو ذرا وہ اصول بتا دیں۔ قرآن مجید کہتا ہے امرہم شورا بینہم، تو شورائیت کا اجتماع ہو گیا تھا سیدنا علی پر جس کا فیصلہ کر کے جا رہے ہیں، دوسری طرف اللہ کے پیغمبر اپنی نسبت سے بتا رہے ہیں الائمۃ من قریش،
اور ان کے لوگ جو ہے قیادت انہی کے پاس ہوگی، زعمائے قریش فیصلہ کرتے ہیں، لوگ ان پر اعتماد کرتے ہیں. تو یہ باہم متضاد باتیں رسول اللہ کیوں فرما رہے ہیں بھائی؟ ایک طرف قریش کی رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مسلح پہ کھڑا کرتے ہیں تو ایک دوسرے شخص کو کھڑا کرتے ہیں. اچھا صحابہ کا پورا جو قوم ہے وہ رسول اللہ کے بعد اس آپ کی وصیت کی روشنی میں جس شخص کا انتخاب کرتی ہے وہ تو کوئی دوسرا شخص ہے. تو ان سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات نہیں بیان کی تھی کہ بھئی میں اپنے بعد یہ فیصلہ کر کے، تو وہ اگر متفرق روایت میں آنے سے قابل قبول ہو جاتا ہے تو ہمارے نزدیک وہ بھی نہیں ہوتا. اس کے لیے بھی اس کی کوئی اصل چاہیے، وہ اصل یہ علم و اخلاق میں ہوگی یا پھر قرآن مجید میں ہوگی. تو یہ سب باتیں اہل حدیث ذہن کے لیے سمجھنا مشکل ہے، اس لیے کہ پہلے ان کو حدیث کو تاریخ ماننا پڑے گا. جب وہ حدیث کو تاریخ مانیں گے تو ان تاریخی الجھنوں میں جو مسائل پیدا ہوتے ہیں ان کو وہ سمجھنے میں دوسروں کے زاویہ نظر کو اس روشنی سے دیکھیں گے، ان کو منوانا بہت مشکل کام ہے. حسن صاحب یہاں ایک فالو اپ سوال میں کروں کہ یہ جو صحیح یہ بات سمجھ میں آئی مضمونی طور پر دیکھا جاتا ہے، پس منظر متعین ہونا چاہیے. تو صحیح مسلم کی جو روایت جو پیش کی گئی فی قدیر کا واقعہ اس کی تشریح اور بتایا گیا تھا کہ دیکھو من تو مولا ہوں فہذا یہ مولا ہوں کا واقعہ اس سے متعلق نہیں ہے، اس کا الگ پس منظر ہے. لیکن اگر ہم وہ روایت جو کامبی صاحب نے پیش کیا وہ بھی اگر ہم دیکھیں کہ آخری ابن تابی جو ہے زید بن ارقم سے یہ سوال کر رہا ہے، اعتراض کر رہا ہے کہ کیا ازواج مطہرات اہل بیت میں شامل نہیں ہیں، تو یہ چیز اس طرف اشارہ تو کر رہی ہے نا کہ کوئی بالکل ہو ایسی سکتا ہے بات بھائی. ضرور ہوئی. دیکھیے یہ جو سارے واقعات ہیں یہ وہاں پر کوئی کتابوں کی صورت میں لکھے نہیں جا رہے الگ الگ، یہ سارے واقعات پس منظر میں ہوتے ہیں، پوچھنے والوں کے ترددات پس منظر میں ہوتے ہیں. سیدنا علی کے بارے میں جو دوسری جگہ پر تنازع سامنے آیا ہے وہ صحابہ کی جماعت کے اندر کا تنازع ہے نا، ان کے اعتراضات تھے ان کے اوپر، وہ اعتراضات پس منظر میں موجود ہوں گے. وہ ایک دوسرے موقع کے اوپر ایک دوسرا شخص ان اعتراضات کو پس منظر میں رکھ کے کچھ سوال کر سکتا ہے کہ اہل بیت میں یہ لوگ شامل ہیں. وہ دوسرا شخص اگر اس رجحان سے متفق نہیں ہے تو توسعاً اس کا اطلاق کر کے رسالت پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں اس کو شامل کیا جا سکتا ہے. یہ سب کچھ فطری چیزیں ہیں، اس میں کوئی اختلاف کی بات نہیں ہے. سوال صرف وہاں پیدا ہوتا ہے کہ بھائی آپ اس سے ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں، ثابت کیا کرنا مقصود ہے من کنت مولا سے. ثابت حسن صاحب یہ کرنا مقصود ہے کہ گامدی صاحب جو فرما رہے ہیں کہ اس غدیر قم میں اہل بیت کا جو ذکر آیا ہے تو خالصتاً ازواج مطہرات کے متعلق وصیت کر کے نہیں گئے ہیں، اس میں مولا علی کا بھی ذکر ہے اور آل علی، آل عقیل، آل جعفر ان کا بھی سب ذکر ہے اس میں. تو ایسا نہیں، اس میں ازواج مطہرات تو شامل ہیں ہی، اس سے کوئی انکار نہیں کر رہا ہے، لیکن آپ انہیں ایکسکلوڈ نہ کرتے ہیں نا. حضرت علی کا ذکر اس میں ہو رہا ہے. ازواج مطہرات کو شامل کرنے کی جو بنیاد ہے وہ تو قرآن مجید سے ہم نے ثابت کی کہ اللہ تعالیٰ کے میں بات پوری کر لوں. یہ بات کہ اللہ کے پیغمبر آپ اگر اس روایت کے اندر یہ چیز شامل کرتے ہیں کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر توسعاً، آپ کو روایات سے یہ چیز نظر آتی ہے، توسعاً اہل بیت میں ان لوگوں کو بھی شامل کر لیا جو زید بن ارقم کی روایت میں آتے ہیں. مجھے کیا اعتراض ہے، اس کے اوپر بھی کر لیا ہوگا، کر لیں، کیا اعتراض کی بات ہے؟ کوئی اعتراض کی بات نہیں ہے. ہم نے تو لفظ کے بارے میں پہلے یہ بتایا کہ اہل بیت کے لفظ کا حقیقی اطلاق کس پہ ہوتا ہے. توسعاً اطلاق کرنا چاہیں، توسعاً اطلاق تو آپ گھر کے ملازمین تک پہ کرتے ہیں، یہاں تو پھر خونی رشتے موجود ہیں. اچھا کسی اور موقع پر کل کوئی روایت مخطوطے کی صورت میں سامنے آ جائے، اس میں رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ میں اپنے اہل بیت اور ان کا نام لے کر بتا دیں الگ سے، وہ روایت ثابت بھی ہو جائے، وہ چیزیں آ بھی جائیں، تب بھی علمی عقلی لحاظ سے کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہوتا. تو ہم نے جو بات بیان کی ہے من کنتو مولا فلیو مولا کے جو الفاظ ہیں، یہ لفظ الفاظ یہ دوسری جگہ پر پورا اپنا مدعا مفہوم اپنے سیاق کے ساتھ رکھتے ہیں. یہ روایتوں میں ہوتا ہے ادھر کی ادھر، ادھر کی ادھر ہو جاتی ہے. زید بن ارقم کا جو تبصرہ ہے وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، یہ بات یاد رکھیں آپ، وہ حدیث کا حصہ نہیں ہے، وہ ایک صحابی کا اطلاق ہے. تو صحابی نے اس موقع پر سوال کرنے والی کی رعایت سے ہو سکتا ہے اس کے ذہن میں بوز علی موجود ہو سکتا ہے اس سے پہلے جو میں نے بھی گفتگو کی ہے روایت میں سب کچھ نہیں آ رہا ہوتا، ہو سکتا ہے وہ شخص ان میں شامل ہو جس نے مثال کے طور پہ سارا پروپیگنڈا کیا تھا، تو وہ اس کو نصیحت کر لیں گے، وہ اس کو بات کر لیں گے. تو یہ بس اتنی سی بات ہے. باقی اس میں جو شامل کر کے پورے کے پورے تصورات برآمد کیے جاتے ہیں اس کے بارے میں ہم توجہ دلاتے ہیں کہ وہ اس طرح سے کہ روایت میں وہاں بھی ذکر آ گیا من کنتو مولا کا، یہاں بھی ذکر آ گیا، لہٰذا اس سے اہل بیت کے لفظ میں عربیت کی روح سے آپ شامل کر لیں گے. وہاں بھی اگر ذکر آیا تو توسعاً شامل ہو سکتے ہیں، اور دونوں رجحانات ہو سکتے ہیں کہ وہاں ذکر آیا ہے یا ذکر لایا گیا ہے.
یہ دونوں رجحانات ہو سکتے ہیں. تاریخ کے باب میں، حدیث کے باب میں اس طرح کی باتیں اتنی قطعیت سے نہیں کرنی چاہیے. ٹھیک ٹھیک. ایک مختصر سا میں دوسرے حصے کے متعلق سوال کروں گا، بالکل مختصر. یہ قتل عمار کے متعلق جو روایت ہے کہ عمار کو باغی جماعت قتل کرے گی، کسی ویڈیو میں گاندھی صاحب نے یہ فرمایا تھا کہ اس کا مصداق جو ہے حضرت عثمان کے خلاف جو بلوائی ہیں وہ بنتے ہیں. تو یہ بات سمجھ میں نہیں آئی تھی، کیونکہ ہمیں روایات میں تو ملتا ہے کہ قتل عمار کے بعد امیر معاویہ اور عمرو بن العاص کے بیچ مکالمہ ہوا کہ عمار قتل ہو گئے ہیں. اس میں امیر معاویہ نے ڈاٹا کہ علی لائے تھے انہیں اس جنگ میں، تو وہ اس کے ذمہ دار ہیں قتل ہونے کے. تو یہاں تو یہ جو صحابہ جو انوالوڈ ہیں وہ تو سمجھ رہے ہیں کہ ہم سے ہی قتل ہوا ہے، ہمارے لشکر سے ہی قتل ہوا ہے. ابو الغاویہ کا نام بھی آ گیا ہے، وہ صحابی جن کے ذریعے قتل ہوا ہے وہ بھی روتے تھے. تو یہ بلوائیوں کی طرف انہیں لے کر جانا، فٹ کرنا، یہ ذرا بات سمجھ میں نہیں آئی. اس کی ذرا وضاحت کریں. دیکھیے، روایت کے اندر جب کوئی بات بیان ہوتی ہے تو اس بیان ہونے والے نقطہ نظر کو سمجھا جاتا ہے. گاندھی صاحب نے اپنا ایک رجحان بیان کیا بڑی تفصیل سے. قاضی طاہر الہاشمی صاحب جو ہیں انہوں نے بھی اپنا رجحان اور اپنا پورا نظریہ سیدنا امیر معاویہ کے بارے میں جو 100 اعتراضات ہیں اس کتاب میں لکھا ہے. اس رجحان کی جو بنائے استدلال ہے وہ الف لام الفیہ الباغیہ کے اندر جو آ گیا ہے وہ ایک تحدید تخصیص کا اشارہ کرتا ہے زبان کے قرائن اور زبان کی روح سے. جب آپ معاملے کو دیکھتے ہیں تو اس میں حقیقت کی طرف جاتے ہیں کہ یہ جو سب کچھ ہوا ہے یہ کس چیز کا نتیجہ تھا، یعنی اس کا صحرا کس کے سر پہنایا جانا چاہیے جنہوں نے ان سارے کے سارے نقصانات کی بنیاد رکھی ہے. تو وہ اصل میں وہ گروہ باغیہ ہے جنہوں نے سیدنا عثمان کے خلاف بغاوت کی تھی، بلوائیوں کا گروہ. اب پیغمبر جب یہ کہتے ہیں یا پیغمبر کی نسبت سے کہا جاتا ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا، تو یہاں پر تو پہلی چیز ہم یہ بتاتے ہیں کہ بغاوت تو ہو ہی نہیں رہی. اصول میں دیکھو نا چیزوں کو، بغاوت تو تب ہو کہ جب انعقاد خلافت کے بعد کوئی ایک گروہ اٹھے اور وہ بغاوت کا علم بلند کر دے. بغاوت تو عملاً کو کر نہیں رہا. آپ عملاً عقلاً باغی کا اطلاق کر نہیں سکتے، اس لیے کہ انعقاد حکومت کو نہیں مانا گیا. اس پہ بڑی تفصیل سے ہم نے اپنا نقطہ نظر بیان کیا ہے کہ باغی گروہ کو پہلے حقیقت میں باغی ہونا چاہیے. یہ اس سے ہٹا کر، یعنی یہ روایت ہو یا نہ ہو، آپ کو پہلے جو سرکمسٹانسز ہیں اس میں کسی گروہ کو باغی ثابت کرنا ہے کہ تم باغی ہو، اور وہ باغی جو ہے دونوں کو ثابت کرنا ہے. ان لوگوں کو بھی جو لڑ رہے وہ کہیں گے تم باغی ہو، اور ان لوگوں کو بھی تسلیم کرنا کہ ہم نے بغاوت کر دی، ہم کھڑے ہو گئے. تو ہم نے نوعیت مسئلہ کو سمجھایا کہ یہاں پر بغاوت کی بحث ہی نہیں ہو رہی، انعقاد خلافت کے اندر اختلاف ہے، اور اس اختلاف میں یہ جنگیں پیش آئی ہیں، اور یہ جنگوں کا آغاز بھی اس گروہ نے نہیں کیا جن کو تم باغی کہہ رہے ہو. یہ تو تاریخ کے مسلمات ہیں. ان مسلمات تاریخ سے انکار نہیں ہو سکتا کہ جنگیں ہوئی کیسے ہیں. کیا نعوذ باللہ آپ کی نظر میں سیدہ عائشہ باغی ہیں جنہوں نے سیدنا علی سے جنگ کی ہے؟ سوال کے جواب دیجئے گا مجھے. جی یہ جسارت تو کوئی نہیں کرے گا. کیوں نہیں کریں گے آپ؟ یعنی انہی سیدنا علی کے مقابل میں جب دوسرا گروہ کھڑا ہوتا ہے تو وہاں تو جسارت فوراً ہو جاتی ہے کہ باغی گروہ کا اطلاع، کیونکہ وہاں پہ حدیث عمار آ جاتی ہے سامنے. اس لیے ہو جاتی ہے بھائی کچھ خدا کا خوف کریں. یعنی صحابہ اکرام وہاں پر موجود ہیں. ذرا تصور کریں ایک لمحے کے لیے، یہ جو پہلی جنگ ہوئی ہے اس میں اگر شہادت سیدہ عائشہ کی ہو جاتی، آخر جنگ تو جنگ کے اصولوں پر ہی ہوتی ہے نا، تو اللہ نے محفوظ رکھا. اگر سیدہ عائشہ کی شہادت ہو جاتی تو آج ایک دوسرا گروہ آپ کو کھڑا ہوا نظر آتا جو اسی طرح مظلومیت کی داستانیں سنا رہا ہوتا اہل بیت کے خلاف کہ دیکھیے انہوں نے کیا کر دیا امہات المومنین کے ساتھ. تو واقعات کی نزاکت کو، حقیقی صورتحال کو سمجھیں کہ ایک تنازع پیدا ہوا ہے، خلیفہ وقت کو ایک گروہ نے اٹھ کے قتل کر دیا ہے، اس گروہ نے اس کی حمایت سے ایک ڈیفیکٹو حکومت کا انعقاد ہوا ہے جس کو اس عہد کے بڑے اسٹیک ہولڈر ماننے سے انکاری ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ جو بلوائی ہیں ان کے ہاتھ میں نان حکومت ہم جانے نہیں دیں گے. آپ ذرا پڑھیے سیدنا عثمان کے جو ورثاء ہیں انہوں نے کیسے خطوط لکھے، باقاعدہ انہوں نے اپنے شہید باپ کے کرتے کو بھجوایا ان فریقین تک کہ ہمارے باپ کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور یہاں پر یہ عالم ہے کہ جن لوگوں نے یہ کیا ہے ان کی بساط پر حکومتیں سنبھالی جا رہی ہیں، ان کو گورنر بنا کر بھیجا جا رہا ہے، مالک نشتر اور باقی لوگ. تو یہ تنازع ہے. اس تنازع میں کسی نے حملہ نہیں کیا جو لوگ یہاں پر موجود تھے. دونوں جنگوں کا انعقاد اور ابتدا کہاں سے ہوئی ہے؟ تو پہلے عقلی طور پر اس چیز کو آپ باور کروائیے کہ فریق جو ہے وہ عملاً بغاوت کر کے کھڑا ہو گیا ہے، عملاً بغاوت کر کے نہیں کھڑا ہوا. اب اگلی بات یہ ہے کہ آپ کو پیغمبر کی نسبت سے
ایک چیز نظر اچھا ایک فریق کو آپ باغی گروہ قرار دے رہے ہیں ایک روایت کی بنیاد پہ، میں آپ کے سامنے اتنی روایتیں بھی پیش کر دوں گا کہ جس کو آپ باغی گروہ قرار دے رہے ہیں، ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو جنتی گروہ قرار دے رہے ہیں، تو اس کی بنیاد پر میں کیا یہ فیصلہ کروں کہ سیدنا امیر معاویہ کے مقابلے میں جو لوگ تھے وہ سب کے سب جہنمی ہیں اس لیے کہ رسول اللہ نے ان کو جنتی قرار دے دیا؟ رسول اللہ نے فرمایا ہے خود سیدنا امیر معاویہ کی حکومت کے اوپر ہم نے روایتوں کے اندر سے ان اطلاقات کو نکال کے بتایا ہے کہ وہ عہد کون سا بنتا ہے جس میں آپ نے پیشن گوئی فرمائی ہے کہ حکومت ایک شخص قائم کرے گا اور اس کے دور میں کیا حالات ہوں گے آسودگی کے اور مالی فراوانی کے۔ تو اس کی بنیاد پر میں کہوں کہ مہدی کی روایات کا اطلاق سیدنا امیر معاویہ پہ ہو گیا، لہٰذا سامنے والا گروہ اب جہنمی ہو گیا۔ کچھ خدا کا خوف کرو بھائی، اس طرح کی روایات کو ان کے پس منظر میں رکھ کے دیکھنا چاہیے۔ اسی روایت سے جو سیدنا امیر معاویہ کے حق میں آتی ہے ان کے کسی سیاسی فیصلے کی توجہ نہیں ہوتی۔ رسول اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے امت کا ایک گروہ نکلے گا جو پہلی دفعہ پانیوں کے اوپر سے گزر کر جہاد کرے گا، سیدنا امیر معاویہ کے دور میں ہوا۔ تو اب میں بتاؤں کہ رسول اللہ کی پیشن گوئیوں کے نتیجے میں جہاد ہوئے تھے، لہٰذا ساری لڑائیاں جو ان تنازعات میں ہوئی وہ اس کو الہیاتی اور تکوینی تائید حاصل ہو گئی ہے۔ اس طرح نہیں ہوتا۔ تو اب روایت میں اگر کوئی بات آئی ہے تو حقیقت پر رکھ کے سمجھی جائے گی۔ وہ حقیقت کیا ہے کہ کس بنا پر یہ سب کی سب جنگیں شروع ہوئی ہیں، حقیقی مجرم کون ہے؟ حقیقی مجرم وہ بلوائی ہیں جنہوں نے بنیادیں رکھی ہیں اور ان بلوائیوں کی وجہ سے یہ جنگیں ہوئی ہیں، وہ ہے فیہ باغیہ اس پر، وہ اقراری مجرم ہے بغاوت کے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے بغاوت کی ہے، آؤ لڑو ہمارے ساتھ۔ خلیفہ مسلم کو قتل کر دیا انہوں نے، اس کی جگہ وہ کھڑے ہو گئے ہیں، مسجد نبوی پہ قبضہ کر لیا ہے، یہ سب کام انہوں نے کیا۔ تو ایک گروہ جو بغاوت کا دائی ہے، بغاوت کے جرم کو قبول کرتا ہے، عملاً بغاوت کر چکا ہے، اس کی بغاوت کے نتیجے میں ساری کشت و خون کا بازار گرم ہوا ہے، تو روایت کا جو صحیح مصداق ہے وہ تو اس گروہ پر اطلاق کی صورت میں سامنے آتا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے ہاں پرابلم یہ نہیں ہے بھائی کہ اس معاملے میں باقی گروہ کو، پرابلم یہ ہے کہ ایک گروہ کے بارے میں رسول اللہ فیصلہ کر کے چلے گئے تھے، لہٰذا جو بھی گروہ اٹھے گا اس کے مقابلے میں اس کے اوپر آپ نے کوئی نہ کوئی حکم کا اطلاق کرنا ہے۔ تو یہ حدیث عمار مل گئی، یہ نہ ملے اگر حدیث عمار تو کیا کریں گے؟ تو پھر آپ باقی جگہوں سے اطلاق کریں گے۔ یہ دیکھیے یہ تو اہل تشیع جو ہیں ان کے پورے مکتبہ فکر کی بنیاد حدیث عمار کے اوپر ہے، اور بھائی ان کی تصور کی بنیاد تو نظریہ امامت کے اوپر ہے۔ تو اس نظریہ امامت میں جب امام کے خلاف کوئی کھڑا ہو جاتا ہے تو وہ باغی بنتا ہے، اس کا تو ایمان باقی نہیں رہتا۔ یہاں تو پھر ہم توجیہات کر کے کہتے ہیں کہ چلو ہم باغی کہنے کے باوجود کہتے ہیں کہ جی یہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ان کا فیصلہ کرے گا، جہنم میں نہیں جائیں گے۔ وہ ذرا دوسری جگہ پر کھڑے ہوں، وہ کافر کا لفظ اختیار کر لیتے ہیں کہ یہ انکار کرنے والے ہیں، غاصب کا لفظ اختیار کر لیتے ہیں، اس کی بنیاد حدیث عمار نہیں ہوتی۔ تو یہ سیاسی تنازعات جس وقت دینی روایات کا سہارا لیتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح کے اطلاقات ہوتے ہیں۔ آپ نے ذکر کیا سیدنا امیر معاویہ نے کیا بات کی ہے، انہوں نے کہا بھائی لوگوں نے لا کے ڈال دیا ہمارے سامنے، ہم نے جنگ کا آغاز کیا۔ اور اگر سب سے اہم بات جس پر کوئی جواب آج تک نہیں آیا، میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، براہ راست مجھے جواب دیں، یہ باغی گروہ تھا تو اس کا مطلب کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے گروہ کے ساتھ اپنی تائید کا اعلان کر دیا، دوسرا باغی نہیں ہوگا؟ تو یہ باغیوں کے ساتھ تحکیم کا معاملہ کیوں کیا گیا، اس کا مجھے جواب دیتے۔ یہ باغی تھے لیکن مسلمان تھے حسن صاحب، مسلمانوں کے ساتھ تو اگر یہ امن کی پیشکش ہوگی تو ظاہر سی بات ہے آگے بڑھ کر وہ تحکیم کا معاملہ بھی ہوگا۔ باغی کا مطلب تو یہ نہیں ہوا نا کہ وہ لازماً کافر ہی ہو۔ نہیں آپ نہیں کافر نہیں، کافر کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے امن کا معاہدہ ہونے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سوال یہ ہے آپ کو یہ بشارت ہے کہ آپ کے مقابلے میں لڑنے والا گروہ باغی ہوگا، آپ کو یہ بشارت ہے نا، آپ کو پتہ چل گیا کہ عمار کے قاتل باغی ہوں گے۔ اب باغیوں نے جب قتل کیا ہے تو اس موقع پر آپ کو یہ روایت پیش کرنی ہے نا بھائی، سیدنا علی کو تحکیم کے موقع پہ یہ روایت پیش کرنی تھی کہ اللہ کے پیغمبر میری تائید اور میرے حق میں یہ فیصلہ کر کے چلے گئے ہیں، تم لوگ بات کرتے ہو قرآن پہ فیصلے کا، فیصلہ تو کیا ہو چکا ہے، یہ فیصلہ اب کس چیز پر ہوگا نیا؟ جب فیصلہ ہو چکا ہے تو نیا فیصلہ کس بنیاد پہ ہوگا؟ سوال یہ ہے بھائی آپ نے میرے خلاف اقدام کیا، آپ نے میرے بندے مار دیے، بندے مارنے کے بعد آپ آگے ہیں کہ بھائی فیصلہ کرو، جنگ بندی کرو اور آ کر مذاکرات کرو یا بات کرو یا تحکیم کرو، لوگوں کو بٹھاؤ، تو موقع تو وہ ہے اس چیز کو بیان کرنے کا کہ اللہ کے پیغمبر فیصلہ کر کے گئے ہوئے ہیں بھائی کہ تم لوگ باغی ہو، پہلے تو اس کو تسلیم کرو تم لوگوں نے غلط کام کیا ہے۔ جس وقت میں تحکیم کو مان لیتا ہوں، میں معاملے کی نیوٹرلٹی پر آ گیا، نیوٹرل کر دیا میں نے معاملے کو،
تو یہ جو پورا تصور ہم پیش کر رہے ہیں اس گروہ کی نسبت سے، کیا سیدنا علی نے کسی موقع پر یہ روایت پیش کی ہے کہ عمار کو باغی گروہ قتل کرے گا لہٰذا یہ سارا گروہ باغی ہے؟ تحکیم کی بات کرتے ہو، ان باغیوں سے تحکیم کریں گے؟ وہ جو دوسرے باغی تھے ان سے مل کے تو حکومت بنا لی گئی. جو حقیقی باغی تھے وہاں پر تو یہ عالم تھا کہ حکومت بنا لی گئی. یہاں پر یہ کہ جی یہ باغی گروہ یہاں تحکیم کی جا رہی ہے. جی درست درست. سیدنا علی کی نسبت سے بتائیں نا کہ انہوں نے کہا ہو کہ ہمارا مقابلہ باغیوں کے گروہ سے ہے. اچھا ایک باغیوں کا گروہ ہے پہلا، یہ والے سیدنا امیر معاویہ، تو پہلا گروہ کیوں باغیوں کا نہیں جس کی قیادت سیدہ عائشہ طلحہ زبیر کر رہے ہیں؟ یعنی عقلی اصول میں بتائیے نا. جب یہ سوال پیش کیا جاتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ لغوی طور پر آپ باغی انہیں بھی کہہ سکتے ہیں، خارجی بھی کہہ سکتے ہیں. یعنی سیدہ عائشہ باغی تھی لغوی طور پہ. اب میں ان صاحب کا نام نہیں لینا چاہتا، لیکن وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اگر آپ خروج کا بھی اگر آپ اطلاق کرنا چاہیں وہ پھر پوری بات کریں. وہ جو صاحب کہتے ہیں نا وہ پوری بات کریں. وہ پوری بات صرف یہ نہیں کرتے، وہ جماعت صحابہ کو غاصب سمجھتے ہیں. وہ پوری بات کریں اور آ کر دیانتداری سے بات کریں کہ ہم صحابہ کی جماعت کو غاصب سمجھتے ہیں. انہوں نے اقتدار جو اہل بیت میں سیدنا علی کے سپرد ہونا تھا اس کو چھین لیا ان کے ہاتھ سے. ہم سب کو غاصب سمجھتے ہیں. تو کھل کر کہیں نا، تکیہ کیوں کرتے؟ آئی تھنک اعظم صاحب اس میں سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ حضرت علی نے خود اسے استدلال کے طور پر نہیں پیش کیا کہ دیکھو قتل عمار ہو گیا، اب تو بات یہ سب ہو گیا. تحکیم قبول کرنے کا مطلب کیا ہے بھائی؟ حکم بنانے کا مطلب کیا ہے؟ حکم بنانے کا مطلب ہے کہ معاملے کو میرٹ پہ دیکھا جائے. تو میرٹ اگر آپ کے حق میں تائید ہے روایت کی، حکم کو روایت پیش کریں گے آپ. تحکیم جڑی ہوئی ہے اس پورے تصور سے. میں اگر ایک معاملے میں ایک استحقاق رکھتا ہوں تو پھر میں میرٹ پر تحکیم کا مطالبہ نہیں کر سکتا. وہاں پر قرآن پہ اٹھائے نا، قرآن کی روشنی میں فیصلہ ہو تو ہونا چاہیے تھا روایت کی روشنی میں فیصلہ ہو. روایتیں کاغذوں پہ لے کے نیزوں پہ لٹکائی جاتی ہیں کہ عمار باغی گروہ قتل کرے گا، اس کی بنیاد پہ فیصلہ کرو. قرآن اٹھائے گا کہ روایت اٹھائے گی؟ بالکل درست، بالکل واضح ہو گیا. بہت بہت شکریہ.